آج ہم تاریخ اور شجرہ نسب کے ایک ایسے حیرت انگیز سفر پر نکلنے والے ہیں جو صدیوں پر محیط ہے۔ اس معلوماتی جائزے میں ہم فراہم کردہ ذرائع کی مدد سے دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کیسے پھیلا اور اس نے تاریخ کے دھارے کو کیسے موڑا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ بنی اسرائیل اصل میں ہیں کون، اور ان کا بنی اسماعیل کے ساتھ بالکل کیا تعلق بنتا ہے۔ یہ وہ بنیادی راز ہیں جنہیں سمجھے بغیر ہم تاریخ کے اس بڑے کینوس کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ لفظ بنی کا سیدھا سا مطلب ہے اولاد یا بچے، اور اسرائیل یہ دراصل عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص لقب ہے، جس کا مطلب بنتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو جب ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں تو اس کا بالکل سیدھا مطلب ہے ایک ہی تاریخی شخصیت، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی براہ راست اولاد۔ ہے نا دلچسپ؟ کہانی کا پہلا اہم پڑاؤ ہے معجزہ اسحاق۔ یہیں سے اس مخصوص خاندانی سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں، پورے 100 سال۔ یہ ہندسہ سن کر حیرت ہوتی ہے نا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت پورے 100 برس ہو چکی تھی جب فرشتے ان کے پاس ایک بالکل غیر متوقع اور معجزاتی خوشخبری لے کر آئے، ایک نئے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری۔ ذرا تصور کریں اس وقت کی حیرانی کا۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ، جو خود اس وقت 90 برس کی ہو چکی تھیں، شدید حیرت میں پڑ گئیں۔ ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: کیا میرے بچہ ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ واقعی یہ انسانی عقل کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اچھا، اب ذرا وقت کے اس پہیے کو سمجھتے ہیں۔ حضرت اسحاق کی اس خوشخبری سے ٹھیک 14 سال پہلے بڑے بھائی حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو چکی تھی، اور پھر اس وعدے کے مزید 20 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ یہ ٹائم لائن ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے کی کہانی سمجھ آ سکے۔ اب ہم اگلی نسل کی طرف بڑھتے ہیں، جڑواں بھائی اور ان کی خاندانی چشمک جس نے مستقبل کا رخ موڑ دیا۔ اب ان دونوں جڑواں بھائیوں کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی عیسو تھے، جنہیں مائیز بھی کہا جاتا تھا، وہ ایک شکاری تھے اور اپنے والد حضرت اسحاق کے بہت چہیتے تھے۔ دوسری طرف چھوٹے بھائی یعقوب یعنی اسرائیل تھے، جو اپنی والدہ کی آنکھ کا تارا تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے خاندانی حالات اکثر تاریخ میں بڑے واقعات کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ فیصلہ کن موڑ۔ ہوا کچھ یوں کہ والدہ کے کہنے پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے نابینا والد کی خدمت میں بڑے بھائی سے پہلے ہی کھانا پیش کر دیا۔ والد نے خوش ہو کر ان کے حق میں نبوت اور کثیر اولاد کی برکت والی خاص دعائیں کر دیں۔ ذرا سوچیں، جب بڑے بھائی ایسو بعد میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ برکت کی وہ عظیم دعا تو پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد بڑے بھائی کا غصہ شدید تھا، تو اس ناراضگی سے بچنے کے لیے والدہ نے یعقوب علیہ السلام کو حران کے علاقے میں ان کے ماموں لیبان کے پاس بھیج دیا، اور یہاں سے ان کی ایک لمبی پورے 20 سالہ جلاوطنی کا آغاز ہوا۔ اب ذکر کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے اس طویل سفر اور ان کی آزمائشوں کا۔ اس سفر کے دوران حران جاتے ہوئے راستے میں انہیں ایک رات ایک بڑا ہی عجیب خواب آیا۔ ایک لمبی سیڑھی تھی جو زمین سے سیدھا آسمان تک جا رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اسی پتھر پر تیل ڈالا جسے وہ سرانے رکھ کر سوئے تھے، اور عہد کیا کہ سلامتی سے واپسی پر وہ اسی جگہ اللہ کی عبادت کا گھر بنائیں گے۔ اور پتہ ہے ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہی وہ خاص مقام تھا جس کی بنیاد بعد میں بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانی گئی۔ اور پھر شروع ہوئے 14 سال۔ جی ہاں، پورے 14 سال کی سخت محنت۔ یعقوب علیہ السلام میں اپنی پسندیدہ اہلیہ راہیل سے شادی کے لیے اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں۔ دراصل پہلے 7 سال کی محنت کے بعد ان کی شادی دھوکے سے بڑی بہن لیا سے کر دی گئی تھی، تو اپنی محبت کو پانے کے لیے انہیں مزید 7 سال لگاتار کام کرنا پڑا۔ پورے 20 سال بعد جب یعقوب علیہ السلام اپنے اتنے بڑے خاندان اور مال و اسباب کے ساتھ واپس کنعان لوٹ رہے تھے تو ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی۔ خبر یہ تھی کہ ان کے بھائی عیسو 400 آدمیوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ذرا اس کشیدگی کا اندازہ لگائیں۔ لیکن جب دونوں بھائیوں کا سامنا ہوا تو سارا غصہ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور یوں سالوں پرانی رنجشیں ایک ہی پل میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے 12 قبائل کا دور، یعنی وہ وقت جب ایک اکیلا گھرانہ ایک پوری قوم بننے جا رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، اور انہی سے اس عظیم قوم کی بنیاد پڑی۔ پہلی بیوی لیا کے بیٹوں میں روبن، شمون، لاوی، یہودا، اشکار اور زبولون شامل تھے۔ دوسری بیوی راہیل سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ پھر باندی زلفا سے جاد اور عاشر، اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی۔
यही वो 12 बेटे हैं जिनके नाम पर बनी इसराइल के 12 कबीले बने। और हाँ, एक दिलचस्प बात याद रखें, इन्हीं बेटों में से एक का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आगे चलकर बनी इसराइल को यहूदी भी कहा जाने लगा। बहुत सालों बाद मिस्र के अंदर जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल हो चुकी थी और उनका आखिरी वक्त करीब था, तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके एक बड़ा ही तारीखी सवाल पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बेटों ने यकजुबान होकर जवाब दिया कि हम उसी एक रब की इबादत करेंगे जो आपके और आपके आबा अजदाद इब्राहीम और इसहाक का माबूद है। ये अपने अकीदे को अगली नस्ल तक पहुंचाने का कितना खूबसूरत और जज्बाती लम्हा था ना। आइए अब तारीख के शजरा-ए नसब पर एक वसी नज़र डालते हैं, जहां ये खानदानी लकीरें साथ साथ आगे बढ़ती हैं। अब हम सिर्फ बनी इसराइल की बात नहीं कर रहे, इनके बिल्कुल मुतवाज़ी एक और बहुत बड़ा खानदानी सिलसिला भी चल रहा था, जिसे हम बनी इस्माइल कहते हैं। ये हज़रत इब्राहीम के सबसे बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और ये लोग कहाँ जाकर आबाद हुए? हिजाज के इलाके में, यानी मक्का की वादी में। और ये वो जगह है जहाँ से इन दोनों कौमों की कहानी एक नया और फैसलाकुन रुख इख्तियार करती है। अब अगर हम इन दोनों कज़न कौमों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बहुत वाज़ेह हो जाती है। एक तरफ बनी इसराइल हैं जो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, फ़िलिस्तीन या किनान में आबाद हुए, और इनमें मूसा, दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगंबर आए। और दूसरी तरफ हैं बनी इस्माइल जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, हिजाज़ में आबाद हुए, और इसी लड़ी में ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। दो कज़न्स और दोनों के हिस्से में कैसी अजीम तारीख़ आई। वैसे हमारे सामने मौजूद ज़राए इस बात की भी निशानदेही करते हैं कि इन दोनों ग्रोहों में कुछ तारीखी और नज़रियाती इख्तलाफात भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामी रिवायत बताती हैं कि कुर्बानी के लिए पेश किए जाने वाले बेटे हज़रत इस्माइल थे, जबकि यहूदी रिवायत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीह मानती हैं। इसी तरह हज़रत हाजरा के मर्तबे के बारे में भी दोनों तरफ अलग अलग ज़ाविये मिलते हैं। हम यहाँ इन नज़रियात को सिर्फ तारीखी हक़ाइक़ के तौर पर देख रहे हैं ताकि इन ज़राए का पूरा पस मंज़र हमारी समझ में आ सके। और अब एक और हैरत अंगेज़ रब्त। हिंद 140 ज़राए हमें बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने जब काबा तामीर किया तो उसके ठीक 40 साल बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। ज़रा गौर करें, दो अलग शाखें, दो अलग मुक़द्दस मकामात, लेकिन उनके दरमियान कैसा गहरा और जुड़ा हुआ तारीख़ी ताल्लुक़ मौजूद है। तो इस सारी शानदार तारीख और सदियों पुराने ख़ानदानी राब्तों को जानने के बाद अब हम सब के लिए सोचने का एक मुकाम है। जब हम इस मुश्तरका शजरा नसब को कज़न कौमों के तौर पर देखते हैं तो क्या इससे आज के दौर के तारीखी और इलाकाई बयानिए के बारे में हमारा नज़रिया बिल्कुल तब्दील नहीं हो जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो तारीख के औराक से निकलकर सीधा हमारे आज पर असरअंदाज होता है। इस मालूमाती जायज़े में हमारे साथ इस सफ़र पर निकलने का बहुत बहुत शुक्रिया।